اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔ جان لیجئے کہ جو شخص صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق اور تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور وہ بھروسے مند راویوں، حدیث بیان کرنے والوں اور متعدد راویوں جن پر جھوٹ وغیرہ کا الزام لگا ہو کو پہچانتا بھی ہو، تو اس پر واجب ہے کہ سوائے اس حدیث کے کسی اور حدیث کو بیان نہ کرے اور جو سند کے اعتبار سے صحیح ہو اور اس کے بیان کرنے والے وہ لوگ ہوں جن کے عیب اور برائی لوگوں کے سامنے نہ آئے ہو، اور ان لوگوں کی حدیث بیان کرنے سے بچے جن پر کسی طرح کا الزام لگایا گیا ہو، یا جو لوگ دشمنی رکھتے ہوں، یا جو لوگ دین میں نئی بدعت پیدا کرتے ہوں۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق جھوٹا یا بد عمل خبر لے کر آئے تو تحقیق جانچ پڑتال کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو انجانے میں نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ دوسری جگہ فرمایا، گواہ بنا لو دو مردوں کو، اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں بھی صحیح ہیں۔ یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں شقیق سے ہو گواہی کے لیے، یعنی جو سچے اور نیک معلوم ہو۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور اپنے شقیق سے دو دلیل انصاف پسند لوگوں کو گواہ بنا لو۔ تو ان تمام آیاتوں سے معلوم ہوا کہ فاسق اور جھوٹے کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ ناقابل قبول ہے، اور غیر عادل شخص کی خبر قابل رد ہے، حالانکہ خبر بہت سی وجوہوں سے شہادت گواہی مختلف معنی رکھتی ہے، لیکن دونوں اپنے بڑے اور بنیادی مفہوم سے ایک جیسی ہیں۔ جہاں عالم کسی فاسق، جھوٹے اور بد عمل کی خبر کو ناقابل قبول مانتے ہیں، وہیں وہ اس کی گواہی کو بھی قابل رد مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ناقابل قبول خبر کی روایت کے رد ہونے کو اسی طرح واضح کرتی ہے جس طرح قرآن نے فاسق کی خبر کا رد ہونا واضح ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے ایسی حدیث بیان کی جسے وہ جھوٹ جانتا ہے، تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی، کہا کہ وکیع نے ہم سے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلٰ سے، انہوں نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ اسی طرح ہم نے ابو بکر بن ابی شیبہ ہی نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبہ اور سفیان سے، انہوں نے حبیب سے، انہوں نے محمود بن ابی
صابیب سے، اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کی۔ دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان فرمائی تھی جو اوپر گزر چکی ہے کہ جو شخص میری طرف سے کوئی حدیث بیان کرے اور یہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو خود جھوٹا ہے۔ آمین۔